یونیورسٹی ہے، لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، کیونکہ ان کے پاس اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے اس لیے وہ ڈیولپڈ ہے، نہ کہ کیونکہ وہ ڈیولپڈ ہے اس لیے اچھا ایجوکیشن سسٹم۔ حضرت مولانا مفتی قاضی طارق منہاج صاحب، آپ جو ہے نہیں آؤ گے تو گاڑی بھیجتا ہوں۔ بہرحال آپ کے سامنے میں ہمارے اور آپ کے میرے کارواں موجود ہیں، بہت زیادہ بول کر میری زبان گستاخ نہیں مانتی، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محمد ولی فیصل کو جرأت دے خدا تو حضرت احمد ولی فیصل کو جرأت دے خدا تو حضرت احمد ولی فیصل کو جرأت دے زمانہ ان کو دیکھے گا ولی کی یاد آئے گے، زمانہ ان کو دیکھے گا ولی کی یاد آئے گے، اندھیرا جب بھی چھائے گا ولی کی یاد آئے گی، دیا کوئی جلائے گا ولی کی یاد آئے گی۔ ہر لمحے ضرورت، لیکن کیا ہم نے اس کو محسوس کیا؟ کھانے کے لیے تو بڑا اسٹینڈرڈ نظام ہے، معمولی سے مرحلے کے لیے 40 سے 50 ہزار روپے ایک دعوت میں خرچ کر دینا عام مزاج ہے، ایک شادی میں 25 سے 30 لاکھ روپے کا خرچ کر دینا متوسط طبقے کے کاشتکاروں اور کسانوں کا مزاج بن چکا ہے، اور اگر مناسب گھرانے کی بات کیجئے تو 2 کروڑ 3 کروڑ روپے خرچ ہونا عام بات ہو گئی۔ آپ نے محسوس کیا کہ کہیں ایک شادی میں ایسا تو نہیں؟ اور مدھوبنی میڈیکل کالج کے بانی و ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب، کٹیہار میڈیکل کالج اور الکریم یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب، مولانا ڈاکٹر پروفیسر شکیل احمد قاسمی صاحب، دیگر اسٹیج پر رونق افروز نہایت زمانے میں اب سے 25-30 سال پہلے قائم کیا، لیکن اس ادارے سے جو بھی لوگ ابھی اس علاقے کے کچھ تعلیمی اصلی تعلیم کے خاص طور سے سلامت ہے، اس ادارے کی فیض ہے۔ حضرت امیر شریعت دامہ برکاتہ سے گزارش کی گئی کہ حضرت اس علاقے میں تعلیمی توجہ دی جائے، حضرت سے ہم نے گزارش کی کہ حضرت ایک کوچنگ سینٹر یہاں قائم ہو جائے۔ طلبہ کا کوئی معیار نہیں ہے، سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، نہ گھر میں پڑھنے کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی کوچنگ سینٹر ہے۔ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو یہاں تعلیم کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب انجینئر عمران صاحب کا، جناب طارق منہاج صاحب کا، جناب مولانا قاضی اعجاز صاحب کا، جناب شاکر۔ 43 بچوں کو اس امت نے یہ فیصلہ کیا، کس امت نے؟ جس کے نبی کے اوپر پہلی آیت جو آئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ ہم لوگ نہیں پڑھائیں گے، 43 بچے کو نہیں پڑھائیں گے، کلاس میں سے نکال دیا۔ اب وہ اٹھا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اب کتنے بچ گئے؟ 100 میں کتنے بچ گئے؟ 100 میں 43 گئے، کتنے بچ گئے؟ 57۔ اب 57 بچے بچ گئے۔ ان 57 بچوں میں ہم نے کہا 3 کو مدرسے بھیج دیتے ہیں، تو 3 کو مدرسے بھیج دیا۔ اب کتنے بچ گئے؟ 57 میں سے 3 یا کتنے بچ گئے؟ 54 بچ گئے، ٹھیک۔ اب 54 بچوں کو ہم لوگوں نے پڑھانا شروع کیا، اور 54 کو پڑھاتے پڑھاتے 10ویں جماعت تک کئی بچوں کو 27 بچوں کو بیچ میں یونیورسٹیز جو ہم لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے
اس فرق کو سمجھیے. ادھر بچے کیسے جائیں گے؟ ادھر بچے ایسے جائیں گے جب آپ تعلیم میں ایکسلنس پیدا کریں گے. ابھی جب ہم لوگ اسکول میں خاص کر کے ماشاءاللہ یہاں ڈاکٹر فیاض صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کی؟ الحمدللہ رب العالمین. اب میں آپ کو ایک اور حساب بتانے والا ہوں. ماشاءاللہ سب کو پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب کو بات سمجھ میں آئے گی. ہندوستان کا اعلیٰ تعلیمی بجٹ جو بی اے بی ایس سی میڈیکل انجینئرنگ کے لیے ہوتا ہے, پورا اعلیٰ تعلیمی بجٹ تقریباً 2 حصے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. 52% اور تقریباً 48%, لیکن 50-50 ہی رکھ لیجیے, آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک جو طرف ہے جو 50% آدھا بجٹ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے 97 بچے کو پڑھانے کے لیے. اگر پورے ہندوستان میں صرف 100 بچے ہیں تو 97 بچے کو یہ 50% بجٹ پڑھاتا ہے, اور 3 بچے کو یہ 50% ادھر والا بجٹ پڑھاتا ہے. تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کا بچہ ادھر جائے گا پڑھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے ادھر جائے گا. اگر ادھر جائے گا تو انجینئر بن کر کے بھی 5-6 ہزار روپے کی نوکری کمائے گا. اگر ادھر جائے گا تو انجینئر بن کر کے 12 لاکھ روپے سے جاب شروع ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ادھر صرف 17 بچوں کو 10ویں جماعت پاس کروا پائے. اب اس کے بعد بات چلی, اچھا بھائی اب 17 میں سے بھیجتے ہیں اس کو بی اے بی ایس سی انجینئرنگ میڈیکل کراتے ہیں, تو صرف 4 بچوں کو ہم لوگ بی اے بی ایس سی میڈیکل انجینئرنگ کرا پائے, 4. اور خواہش کیا رکھتے ہیں کہ جب اوپر دیکھیں IAS تو حامد محمد احمد زید نام لکھنا چاہیے, 4. ٹھیک ہے نا؟ اس 4 میں سے جب بیٹھے گا بندہ تب وہ بنے گا IAS IPS. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری طرف 96 96 تو کہاں سے کمپلیٹ کیجئے گا؟ نہیں ہوگا. یہ جو 43 بچے رہ گئے ہیں نیچے, جن کو پہلی دفعہ ہم لوگوں نے طے کر دیا انگوٹھا چھاپ بنانا ہے, ان کو انگوٹھا چھاپ نہیں بنانا ہے, ان کو انگوٹھا چھاپ نہیں بنانا ہے. اس کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے. وہ تجویز یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی بچے کو مدرسے کے وقت میں, اسکول کے وقت میں روڈ پر دیکھیں, خاص کر کے اگر وہ آپ کے محلے کا ہے تو اس کے والد کا نام پوچھیے, والدہ کا نام پوچھیے, اور جا کر کے اس کے گھر میں اس سے پوچھیے کہ تمہارا بچہ روڈ پر کیوں ہے, اسکول میں کیوں نہیں ہے. اب اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو پیسے سے مدد کیجیے, کروائیے. اگر اس کو علم کی کمی ہے, اس کے والدین کو علم کی کمی دور کیجیے. کسی بھی قسم کی ضرورت ہے محلے کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے اس کی مدد کیجیے, تاکہ وہ بچہ اس 43 سے نکل کر کے دوسرے گروہ میں آ سکے. اگر ہم لوگ ایسا کریں گے تو وہ ریشیو میں آپ کو نہیں چاہیے نا بھائی, پورا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ سب لوگ پڑھ کر کے نکلے ہوئے ہیں. تیسری جماعت سے چوتھی جماعت سے 5ویں جماعت, 40 نمبر آیا چلے گئے, 40 نمبر آیا چوتھی سے 5ویں, پھر 40 نمبر آیا 5ویں سے 6ٹھی, پھر 40 نمبر آیا 6ٹھی سے 7ویں. میں ایسا کرتا ہوں اب کہ اس کو 40% کاٹ دیتا ہوں, یہاں سے آری لے کر کے 40% کاٹ دیتا ہوں. اس کے بعد کس کو چاہیے؟ یہی حال ہے. اگر اس کو سمجھیے, اگر بچوں کو جو پڑھانا ہے, اگر بچوں کو 100% نہیں پڑھا رہے ہیں, بچوں کو 100% سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو بچے امتیاز کے پاکٹ میں, ایکسلنس کے پاکٹ میں نہیں جا رہے ہیں. وہ ادھر نہیں جا رہے ہیں, وہ ادھر جا رہے ہیں جہاں 97% بچوں پر 50% بجٹ خرچ ہوتا ہے. اگر ان 3% بچوں میں بھیجنا ہے, ان 3% بچوں میں بھیجنا ہے, تو اس کو 100% پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا, تطبیق کرنا, اپلائی کرنا سیکھنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے اس بندے سے کہا کہ ایک پہلی بات یہ کہ عمارتی کام نہیں کر رہے ہیں, عمارت شرعیہ کانوینٹ اسکولز نہیں بنا رہے. عمارت شرعیہ کا ارادہ
ایک بہترین معیاری اسکول بنانے کا، اور جب میں معیاری کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لرننگ اسٹینڈرڈز ہیں اس کی اتباع کی جائے گی۔ لرننگ اسٹینڈرڈز کے بارے میں ہم میں سے بہت ڈھیر سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کے بارے میں بات چیت ہوگی، لیکن لرننگ اسٹینڈرڈز کی اتباع کی جائے گی ہر درجے بدرجے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمارت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ